بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا ریئیکشن ہے ایک انتہائی اہم اور اسلامی معلومات۔ اس طریقے سے ہم انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے رب تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک مسلمان اور مومن بنتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ان کی تعداد جانتے ہیں، لیکن ان میں جو مقرب فرشتے ہیں جن کو رب تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کے نام بہت مشہور و معروف ہیں، ان میں سب سے جو زیادہ مشہور و معروف ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ آج انہی کے بارے میں ہم سنیں گے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی چہرہ مبارک کیسا ہے، وہ کس طریقے سے اور کس صحابہ کی شکل مبارک میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی رفتار کتنی ہے، آپ کے پر مبارک کیسے ہیں، اور آپ کتنی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو ہر مسلمان چاہتا ہے اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ اور دوستو، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائکہ میں عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ یہ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں بتائیں۔ عمر مبارک کتنی ہوگی، تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لی ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس بارے میں ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود رہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود رہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ پر رہتے ہیں۔ آپ کے 600 پر مبارک ہیں، اور آپ اللہ کے انتہائی طاقتور فرشتوں اور فرشتوں کے سردار ہیں،
اور انبیاء علیہ السلام سے ہمیں ہر انبیاء علیہ السلام کے پاس آپ نے حاضری دی ہے اور سلام عرض کرا. کیا مرتبہ مقام ہے آپ کا. آئیے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا. اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے. بروایت احمد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا رنگ سبز ہے اور آپ کے پاؤں مبارک کے بھی جو کلر ہے وہ بھی سبز ہے. دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا. خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا. جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا. اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی. پیارے دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے اور دوسرا اللہ کا محبوب ترین فرشتہ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہیرا جانا شروع کر دیا جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے. اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار ہیرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار ہیرا میں تشریف فرماتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے. پہلی ملاقات حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی وحی اور یہ ملاقات کا سلسلہ غار ہیرا سے اسی پیریڈ اسی دوران ہوا جب آپ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے. آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے. اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار ہیرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے. جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اس واقعے میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تو پھر حضرت سارا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے اپنی زوجہ محترمہ ہم سب مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے اور ان کو بتایا کہ یہ وہی فرشتے ہیں اور یہ وہی قاصد ہیں جو رب تعالیٰ کا پیغام دے کے پچھلے سابقہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں. تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے. پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے. ابو
حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے وصال مبارکہ کے قریب وقت میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی صورت میں تشریف لائے اور سلام عرض کرے اور رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں اپنے رفیقوں کے ساتھ جب تک چاہیں جتنا چاہے رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ہم آپ کو مزید روایات بھی بتائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان، اوصاف اور فضیلت کے حوالے سے احادیث میں بیان ہوئی، لیکن یہاں تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ملاقات کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور علیہ السلام کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ السلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے باحکم خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی، اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک گر گیا، اور حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوستو، یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر اترنے کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بروایت حدیث مسند امام الاحمد انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسل یعنی رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے بھیجا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا۔ یعنی کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارکہ تک آپ کے پاس سب سے زیادہ تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس سے پہچان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کی مقام و مرتبہ ہے جو رب تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اور ہر انبیاء اور مرسلین کی خدمت میں آپ آئے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی خدمت میں آپ تشریف لائے۔ آئیں ویڈیو میں۔ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آگوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ تو دوستو، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی چند انبیاء کے اہم واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کتنی تیز رفتاری عطا فرما رکھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ تو رب تعالیٰ کا حکم تھا کہ جبریل میرے محبوب علیہ السلام کا خون مبارک زمین پر نہ گرے، ورنہ تا قیامت کبھی کوئی سبزہ زمین پہ پیدا نہ ہو۔ تو میں فوراً پہنچا اور ان خون کو اپنے پر مبارک پہ دیا اور وہ زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ آئے ہم مزید ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام، میکائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور عزرائیل علیہ السلام کہیں گے،
اے پروردگار آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام، جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے پروردگار آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے گا اللہ کی۔ آج کی ویڈیو جس کا ریئیکشن ہم نے دیکھا، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے اینڈ میں کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا بنی انسان سے تعلق اور تمام انبیاء اور رسول سے تعلق اتنا گہرا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو زمین میں تشریف آوری ہوئی، جب سے یہ سلسلہ وحی کے ذریعے اور رابطے کا سلسلہ اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ تمام انبیاء و رسول، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول رب تعالیٰ نے بھیجے ہیں انسانیت کی بھلا و بہبود کے لیے، اور تمام انبیاء و رسول کی خدمت میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو وحی لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں تمام جو کتاب اللہ ہے وہ ہمارے سامنے، اس میں ایک بڑا وحی کا ذریعہ لانے کا وہ سب سے بڑا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام باقی دیگر موقع پر بھی آپ نے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، غزوات کے سلسلے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا تعلق آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ آپ کی کیا رفتار ہے، کن موقعوں پر سب سے جلدی تیز تشریف لائے، آپ کے پر زمرد کے، موتیوں کے، آپ کی ایک پر مبارک کی بلکہ اس سے بھی چھوٹی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کو اٹھا کر آپ نے پٹخ دیا۔ کیا آپ کی طاقت ہے! آپ جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں سب سے زیادہ تشریف لائے۔ پوری دنیا میں سب سے مبارک اور بابرکت پانی آب زمزم ہے۔ آپ کو یہ واقعہ میں بتاتا چلوں اس زمن میں کہ جب حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر صفا و مروہ پہ دوڑ رہی تھی، تو ایک آواز آئی، آپ نے پوچھا کون؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مبارک کی ایڑی جو لگائی تو آب زمزم جاری ہوا، اور یہ آب زمزم حضرت سیدنا بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اگر آپ باؤنڈری نہیں لگاتی تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے۔ یہ برکت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور یہ طاقت ہے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک کی جو آپ نے زمین پہ لگائی، اور وہاں سے آج تک ایسا چشمہ آب زمزم کا وہ مبارک، وہ برکت، وہ صحت یابی والا پانی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے۔ آج کی ویڈیو تمام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔